السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل شوبز کلرز۔ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ رو کر کے۔ ناظرین، اپنی فیملی کے ہمراہ لبرٹی مارکیٹ میں گولیوں سے چھلنی کر دی جانے والی مقبول ترین اداکارہ نادرا نے کس طرح صرف 7 برسوں کے دوران فلموں کی صف اول کی ہیروئن بننے کا اعزاز حاصل کیا، اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کے باعث اسے سر عام بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ قتل ہونے والی نادرا کا جرم کیا تھا اور مقبول اداکارہ کی قبر پر کون حاضری دینے آتا ہے، یہی سب کچھ بتانے کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ نادرا فلم انڈسٹری کا ایک ایسا نام جس نے اپنی پہلی ہی فلم سے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے مقبولیت کی وہ تمام منازل طے کیں جن کے صرف خواب ہی دیکھے جاتے ہیں۔ سفید رنگت، بولتی آنکھوں، چاند چہرے اور رقص میں لاجواب مہارت رکھنے والی نادرا راتوں رات ہی کروڑوں دلوں پر راج نہیں کرنے لگی تھی، بلکہ اس کے حسن اور بے مثال رقص کی دھوم لاہور کے بازار حسن سے نکل کر بیرون ملک جا پہنچی تھی۔ شوقین اور قدردان افراد باہر سے پاکستان آ کر ہیرا منڈی میں نادرا کا مجرا دیکھا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی ہونے لگا کہ خطیر رقوم کے عوض وہ متحدہ عرب امارات میں جا کر بھی اپنے حسن اور رقص کی خوبی کو کیش کروانے لگی۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ نادرا فلم لائن میں آنے سے پہلے ہی کروڑ پتی بن چکی تھی، اور اس کے پاس دولت کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ وہ چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتی اور ہیرے لگی جوتیاں پہنتی تھی۔ یہ ٹھاٹ باٹ اور عیش و عشرت اس سے پہلے نہ دیکھے اور نہ سنے گئے تھے۔ عالمی شہرت یافتہ ہدایت کار یونس ملک نے نادرا کے تذکرے سن کر اس کا مجرا دیکھا اور اسے اپنی فلم آخری جنگ کی ہیروئن بنا لیا۔ آخری جنگ 1986 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفس پر کھڑکی توڑ بزنس کرتے ہوئے نادرا پر فلموں کے دروازے کھول دیے۔ انجمن نیلی اور بابرہ شریف سمیت تمام فلمی ہیروئنز اس کی مقبولیت کے آگے ماند پڑ گئیں۔ پنجابی زبان کی فلموں میں تو وہ پسند کی جا رہی تھی، مگر کئی اردو فلموں میں بھی اس نے اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کر کے کامیابیاں سمیٹیں۔ کامیاب اور مقبول فلموں کی ایک طویل قطار نادرا کے نام کا حصہ تھی، اور ایسا صرف 7 برسوں کے دوران ہوا۔ ایسی شہرت، ایسا عروج کسی اور فلمی اداکارہ کو کبھی نصیب نہیں ہو سکا۔ نادرا نے انکم ٹیکس آفیسر مبین ملک کے ساتھ پہلی شادی محبت میں مبتلا ہو کر کی، جو زیادہ عرصے تک نہ چل سکی۔ مبین ملک نے نادرا کو جلد ہی طلاق دے کر انجمن کے ساتھ شادی کر لی۔ نادرا اور انجمن کے درمیان اسی معاملے کو لے کر شدید اختلافات ہوئے، اور یہ ایک دوسرے کی جانی دشمن بھی بنی رہیں۔ بات اس حد تک بڑھی کہ دونوں اداکاراؤں نے بڑی تعداد میں اپنے ساتھ باڈی گارڈز بھی رکھنا شروع کر دیے۔ نادرا نے دوسری شادی ملک اعجاز کے ساتھ کی، یہ بھی پسند کی شادی تھی، ان کے 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ فلم انڈسٹری کی یہ سب سے حسین اور امیر اداکارہ اپنے خلاف اندیکھی سازشوں کے جال میں گھر گئی۔
शोबिस से मुंसलिक होने की वजह से नादरा के ताल्लुकात ऊपर तक थे और इसका मुल्की और गैर मुल्की कई शख्सियात के साथ मिलना मिलाना भी मामूल की बात थी। गो के वो 1993 में फिल्म इंडस्ट्री से तकरीबन किनारा कशी इख्तियार कर चुकी थी, मगर इसके बावजूद इसके बेहद करीबी लोगों को इसकी पीआर से काफी इख्तलाफ था। वो बिलाशुबा पब्लिक प्रॉपर्टी थी, मगर इसके ताल्लुकात सिर्फ इंतहाई अमीर कबीर लोगों के साथ ही हुआ करते थे। इसके अपने घर में इसकी जायदाद बैंक बैलेंस को लेकर भी हासदीन की तादाद में इजाफा होता चला गया। महंगी तरीन गाड़ियों की मालिक नादरा के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया और 1995 की एक मनहूस शाम जब वो अपनी फैमिली के हमरा लिबर्टी मार्केट से खाना खाकर वापस घर जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सिर्फ इसे ही टारगेट बनाकर गोलियों की बारिश कर दी। याद रहे कि गाड़ी में नादरा की वालदा, इसका शोहर और इसके दोनों बच्चे भी सवार थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर किसी को इस कातलाना हमले में खराश तक नहीं आई। नादरा जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही जान बहक हो गई। नादरा का ये लर्जाखेज कत्ल इसके किस जुर्म का नतीजा था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया, मगर ख्याल किया जाता है कि इसकी बेशुमार दौलत ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। न जाने वो रकाबत की भेंट चढ़ी या इसकी अरबों रुपए की जायदाद इसके कत्ल की बुनियादी वजह थी। पुलिस की तफ्तीश में नादरा की वालदा और इसके शोहर के नाम भी आगाज में सामने आते रहे, मगर फिर पुरस्कार तौर पर सब कुछ फाइलों में बंद कर दिया गया। 27 बरस का तवील अरसा बीत जाने के बाद भी नादरा की मौत एक अंधा कत्ल ही बनी हुई है, जबकि मयानी साहब कब्रिस्तान में नादरा की आखिरी आरामगाह अब भी उन खून आलूद हाथों का इंतजार कर रही है जिसकी वजह से वो यहाँ आसूदाए खाक है। बताया जाता है कि नादरा का खामद मलक एजाज इसकी कब्र पर हाजिरी देने अक्सर आता रहता है, जो इसके कत्ल का चश्मदीद गवाह भी है। मेरे देखने वालों को मेरा आज का अगर ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक करके मेरे चैनल शोबिस कलर्स को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बर वक्त पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।